کو ہر لائن کا پورا علم دیا اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ دیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں. قرآن محفوظ ہے اور قرآن کی شرح کے لیے حدیثوں کی بھی حفاظت ہوگی. انہیں جانے کے اللہ ہے تو غرض اس علم کی یہ ہے یہ حقوق کی رہبری کرے گا. اسے کہ دنیا دار الحقوق اسے اس کا سیکھنا اس کا پڑھنا ہر ایک پر لازم اور فرض کیا جائے اور اس کو ایک مشترک سرمایہ بنایا ہے کہ اس میں سب کا حق جو طلب لے کر آئے اسے بھی لینا ہے اور جن میں طلب نہیں ہے ان کو بھی لینا ہے کیونکہ اس کا حق اس کا اس کے اندر حق ہے. اس لیے ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے علم کی روشنی میں کام کیا ہے, علم کی روشنی میں خدمتیں کی تاکہ ذمہ داری پوری ہو جائے کیونکہ یہ ایک امانت ہے, یہ ایک امانت ہے اور یہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے بھی ہے اور دوسروں کو دینے کے لیے بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں قسم کے حکم ہیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ایک حکم ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك. آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر قائم رہیے. دوسرا حکم کہ بلغ ما انزل الیک جو آپ کو ملا ہے آپ اس کو پہنچا دیجیے, اسے آپ پہنچا دیجیے اور پہنچانے کا بھی ایک خاص طریقہ دیا. مروجہ طریقے نہیں دیے نشر و ارشاد کے جو مروجہ طریقے ہیں آج 1 منٹ میں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے کہ وہ نہیں ہے اور نہ اس طریقے سے یہ علم آیا ہے 1 منٹ کے 23 برس میں آیا. تکمیل ان علوم کی 23 برس میں ہوئی اپنا کا پورا ہو گیا ابھی ہم اکثر کو حکم دیا تو مروجہ طریقے نہیں ہے بلکہ اسے مخصوص طریقے ہیں ایک عمومی طریقے ہیں جو ہر ایک کے لیے آسان ہے. ادھر کو جاری ہے اسے ہر زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے زمانے میں بھی جن کو علم ملا وہ اپنے علم کے تقاضے پر رکھا. اس علم کا کیا تقاضا ہے تو انہوں نے اپنے علم کے تقاضوں پر اپنی زندگیاں ڈالی. سب سے پہلے تقاضا اس علم کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرے. آدمی اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرے. ابھی کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ کو جو علم دیا گیا ہے آپ اس کے تابع رکھیں. یہ پہلا تقاضا ہے کیونکہ اس علم کے اندر جس طرح حقوق کی ادائیگی ہے ایسے ہی اس علم کے اندر نفوس کی تربیت بھی ہے. نفوس کی تربیت بھی ہے کہ نفوس کی تربیت ہو جائے کیونکہ تربیت کے بغیر اطاعت آسان نہیں ہوتی. جیسے جانور کی جب تک تربیت نہ ہو وہ کام نہیں کر سکتا, اس لیے اس کی تربیت کی جاتی ہے. جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی بات مان کر کے اپنے کام میں لگا دیتا ہے. دوسری طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی یکسوئی ہو جاتی ہے اس کی تربیت کی وجہ سے. اگر تربیت نہیں ہوتی تو پھر وہ وحشی ہوتا ہے. جانور تو ہوتا ہی وحشی ہوتا ہے جی ہاں, لیکن تربیت کے بعد پھر وہ مانوس ہوتا ہے. وہ پیچھے آتا ہے اپنے مالک
کے گھر کو بھی جانتا ہے، اپنے والی بہن جو ہے اپنے والی کے گھر کو بھی جانتے ہیں، کہیں کو بھی جانتے ہیں. وہ مانوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا رات دن کام کرتے ہیں، ان کی تربیت ہوئی. تو اس علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت بھی رکھی ہے کہ جب اس علم کے تقاضے پر چلیں گے تو اندر تربیت ہوگی. کیا تربیت ہوگی؟ علم کے تقاضے پر جب آدمی چلے گا تو اس کو تقویٰ اور ہدایت ملے گی، اور یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور علم کے تقاضے پر نہیں چلا تو کہ وہ فاسق ہے. تو بنی اسرائیل کے علماء پر آپ قرآن پڑھیں گے، بنی اسرائیل کے علماء پر فاسق ہونے کا حکم لگایا کہ یہ لوگ فاسق ہیں. علماء ہیں، ان کے پاس علم ہے، اللہ نے ان کو علماء کے نام سے یاد بھی کیا ہے، لیکن ان کی زندگی بتائی کہ یہ لوگ فاسق ہیں. یہ علم کے حدود پر نہیں ہے، علم کے حدود پر نہیں ہے، بلکہ علم کے حد سے آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ فاسق اسی کو کہتے تو حد سے آگے نکل جاتے. تو بنی اسرائیل کے علماء پر فسق کا حکم لگا کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اپنے علم کو بدلتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے. ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ کتاب کو ہی بدل دیتے. ہاں، تاکہ کوئی جھگڑائی کر رہے ہیں کہ کتاب میں یہی لکھا ہے. اور تحریف کی چیز ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہے اس کو بنا دیا. تو تحریف دنیا میں بہت بڑا گناہ ہے. ہر حکومت ہے کہ انہوں نے قانون کو ہی بدلا. کیوں؟ تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر حکومت میں آج بھی کہ کوئی پاسپورٹ پہ ادھر ادھر کرے اپنے ہاتھ سے کہ بس یہ سب سے بڑا جرم تحریف ہے. تو حکومت کے قانون کو بدلا، اپنی مرضی کے مطابق کیا، تو انہوں نے وہ کیا تحریف. کیوں؟ کہ وہ اپنے علم سے جب آگے نکل گئے تو ان کے قلوب سخت ہو گئے، اور قلوب کی سختی کی وجہ سے وہ اصل چیز کو ہی بدل گئی. اسے وہ فاسق قرار دیا. ان میں تقویٰ طہارت یہ بات نہیں پیدا ہوئی، بلکہ یہ دنیا کی محبت میں پھنس گئے اور لوگوں کے مال متا کی طرف وہ مائل ہو گئی. لوگوں کے مال کو کھاتے تھے ناجائز طریقے سے. یہ ان کے حالات قرآن مجید نے ہم کو بتائے اور ان کی کمزوریاں بتائی. مسلسل آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، ان کی مسلسل کمزوریاں بتائی کہ انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے. علم کے باوجود تو معلوم ہو گیا آخر کار کہ معلوم ہو کیوں کہ علم کے تقاضے پر ملے. علم کا تقاضا یہ تھا کہ حقوق کی پائیداری ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، اللہ کا ڈر ہو. علم کی خاصیت ہے کہ جتنا علم صحیح آئے گا جتنا دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا. خشیت علم کی تاثیر ہے. کہ علم کی کیا تاثیر ہے؟ کہ علم کی تاثیر کہ دلوں میں وہ خشیت پیدا کرے، یعنی ڈر. ایک ڈر ہوتا ہے دہشت کی وجہ سے، جیسے شیر کا ڈر، دشمن کا ڈر، وہ بھی ایک ڈر ہے. وہ ڈر نہیں، بلکہ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں کہ جو عظمت کی وجہ سے پیدا، اللہ کی عظمت اس کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہو اس کو خشیت کہتے ہیں. وہ اس علم کا اثر ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء پر آیت جو پڑھی جاتی ہے عام طور پر، وہ خشیت کہ اس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اور اس کی وجہ سے ایک ڈر پیدا ہوتا ہے. اس لیے وہ آدمی کو سیدھا چلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے. ہاں،
کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. ٹھیک ہے، انی لاخشاکم واتقاکم. کیونکہ اس کا لازمی اثر ہی کہ اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، تاکہ وہ حدود پر باقی رکھ کے حقوق کی ادائیگی پر قائم رہے. یہ اس کا اثر ہے. اس لیے یہ بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو یہ نعمت پوری ملی. اب ہمیں کسی چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک تمام نظام اس علم میں سمجھایا گیا. اللہ کے حقوق کے بارے میں، دوسروں کے حقوق کے بارے میں، اپنی ذات کے حقوق کے بارے میں، سب کے بارے میں سمجھایا گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو جو اللہ نے آپ کو دیے تھے، اپنے علوم کو آپ نے دعوت سے جوڑا. اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا. مثلا آپ کو توحید کا علم دیا اللہ نے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. توحید کا علم اللہ نے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. توحید کے علم کو آپ نے دعوت سے جوڑا اور لوگوں سے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس طرح جو علوم آئے اس علوم کو اپنی استقامت کے ساتھ ساتھ اسی لوگوں کو دعوت دی. عبادات کا علم آیا تو عبادت کی دعوت دی. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز عبادت ہے، اس کی دعوت دی. صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو نماز کا علم آیا تو نماز کی دعوت دی. زکوٰۃ کا علم آیا تو پھر زکوٰۃ کی دعوت دی. ہاتھوں ربع عشر اموالکم، اپنے مالوں کا 40 حصہ لاؤ، اس کی دعوت دی. ایسے باقی امور. حج آیا تو حج کی دعوت دی کہ ہم اس سال حج کریں گے، ہمارے ساتھ حج کرو اور مناسک حج مجھ سے سیکھ لو. آئندہ کی امید نہیں ہے زندگی کی، یہ بھی بتایا. تو حج آیا تو حج کی دعوت دی، حج کا علم دیا. تو یہ آپ کی ترتیب رہی ہے کہ آپ نے اپنے علم کو دعوت سے جوڑا ہے. کیوں کہ یہ علم سب کے لیے آیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک مشترک سرمایہ ہے بارش کے پانی کی طرح سے. یہ بارش کے پانی میں سب کا حصہ ہے. ویسے بھی پانی میں سب کا حصہ ہے کہ پانی کو روک نہیں سکتے، کوئی مانگے تو. اس لیے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا اور آپ نے اس کی دعوت چلائی. تو بتایا ہے کہ نجات اور کامیابی صرف اسی نے. اور علم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ دیا. محفوظ علم، مٹنے والا بھی نہیں، منسوخ ہونے والا بھی نہیں، بدلنے والا بھی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایسا ہی رہے گا. اس حیثیت سے میرے بزرگوں بھائیوں، علم کہ اللہ کی بڑی دولت ہے. ایک طرح سے آنکھوں کی بینائی ہوتی ہے، اس طرح یہ بینائی ہے. علم نہیں ہے تو آدمی نابینا ہے. کس بات سے؟ کہ حقوق سے نابینا ہے. حقوق سے نابینا ہے. چاہے دوسری باتیں اس کو معلوم ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں. یا تو وہ ضرورت ہے، یا تو وہ راحت ہے، یا پھر فضول ہے. باقی باتیں ایسی. یہ اصل ہے، یہ اصل ہے. اس لیے اس کا ہونا، اس علم کا ہونا ضروری ہے زندگیوں میں، تاکہ اللہ کے حقوق، اللہ کے حدود، پھر آپس کے حقوق اور حدود یہ معلوم ہو.
اللہ کے حقوق میں اللہ کی عبادت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہنا مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے حق کی بات بتائی، یہ اللہ کا یہ حق ہے، اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بتایا کہ ہم نے تم پر مسلمانوں پر احسان کر کے اپنا رسول بھیجا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پھر رسول کی کیا ذمہ داری ہے وہ بتائی، اور رسول کے لحاظ سے امت پر کیا ذمہ داری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ رسول ان باتوں کی دعوت بھی دے گا، ان کی تبلیغ بھی دے گا، یہ تعلیم بھی کرے گا، اور تم ان کا اتباع کرو۔ اگر ان کی اتباع سے ہٹ گئے تو پھر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت پکی کہی کہ میرے علاوہ کسی نبی کی بھی اتباع کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگی۔ جب کسی نبی کی اتباع میں کامیابی نہیں ہے تو دنیا والوں کی تابعداری کرنے میں، اتباع کرنے میں کیسے کامیابی ہوگی؟ وہ تو ویسے ہی گمراہ ہے۔ اس لیے نبی کا حق ہے کہ ان کا اتباع کیا جائے، ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو زندگیوں میں لایا جائے، اس کو سکھایا جائے، اس کو سیکھا جائے، یہ حق ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امانت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اس امانت کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے، اس کی آپ نے دعوت دی ہے۔ دعوت دینے والا خود لوگوں کا طالب ہوتا ہے، طالب ہوتا ہے۔ جیسے آپ ولیاں کی دعوت کو اپنے رشتہ داروں کو، تو آپ اس کے طالب کہ میرے رشتہ دار آئیں، میرے دوست آئیں، میرے جان پہچاننے والے میری دعوت میں آئیں، ان کو ایک طرح طلب ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طلب تھی کہ لوگ اس پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طلب کا کی تعبیر اس طرح سے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ کو اس کا حرص ہے کہ لوگ میری دعوت سے، میری بات سے لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ جیسے کلیمہ والا ہوتا ہے نا، اس کو کہ لوگ میرے گھر آئیں اور میری دعوت قبول کرے، اس میں میری عزت ہے اور ان کا میرے پر احسان ہے۔ تو اللہ نے یہ صفت رسول کی بتائی ہے کہ یہ حریص ہے تمہارے نفع پر، تمہاری خیر پر، اور تمہارے اوپر یہ مہربان ہے۔ تو بالمؤمن مومن پر خاص طور سے مومن پر، کیونکہ اس دعوت میں یہی چیزیں کام بھی دیتی ہے۔ تو آپ نے اپنے علوم کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ دعوت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خالی بولانا نہیں ہوتا، بلکہ دعوت عمل سے بھی ہوتی ہے، علم سے بھی ہوتی ہے، معاشرت سے بھی ہوتی ہے۔ دعوت ایک ایسی چیز ہے جب وہ صحیح چلتی ہے تو اس لائن کا علم بھی آتا ہے، اس لائن کا عمل بھی آتے ہیں، اس لائن کا معاشرہ بھی بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو اسی طرح کیا کہ علم بھی پہنچا، اس کا عمل بھی پہنچا، اور پھر علم و عمل کا معاشرہ بن گیا کہ آپ کی تعلیم سے اور آپ کی دعوت سے جہالت ختم ہو گئی۔ جہالت ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جہالت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے شعبوں کو، زندگی جتنے شعبے ہیں، سارے شعبوں کو ان شعبوں کا علم دیا، حاکموں کو حکومت چلانے کا علم دیا، تاجروں کو تجارت کرنے کا علم دیا، زمینداروں کو زمینداری کا علم دیا، مزدوروں کو مزدوری کا علم دیا، عبادت گزاروں کو عبادت گزاری کا علم دیا۔ یہ شعبے ہیں تم دنیا میں، یہ شعبے ہیں، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، یہ شعبے ہیں۔ تو ہر شعبے والوں کو ان شعبوں کا علم دیا دعوت دے کر۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ ہمارے شعبے میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ عبادت کے فضائل جیسے نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ، حج،
قرآن شریف کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے فضائل ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں، کیونکہ مسائل کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی، اور فضائل کے بغیر اس کی ترکیب نہیں ہوتی۔ تو فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، خالی معلومات تک بات نہیں ہے، بلکہ ایک خاص ایک طریقہ اللہ کی طرف سے آیا کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، عبادت کے فضائل اور عبادت کے مسائل، کہ اس طرح عبادت صحیح ہوتی ہے، اس طرح بات صحیح نہیں ہوتی، یہ فاسد ہوا، یہ صحیح ہوا، یہ مکروہ ہوا، یہ مسنون ہوا۔ عبادت ایسے ہی دوسرے شعبے، معاملات، معاشرت، یہ سب شعبے، یہ تمام شعبوں کے فضائل، تمام شعبوں کے مسائل، ایسا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تاکہ ہر شعبے والا اپنے شعبے میں علم کی روشنی میں چلے۔ جب وہ علم کی روشنی میں چلے گا تو اپنے شعبے سے وہ کامیاب ہو کر دنیا سے نکلے گا۔ جب عبادت والے نے عبادت اچھی طرح کی ہے اس علم کی روشنی میں، تو اس عبادت قابل قبول ہوگی، عبادت کے فضائل جدائی ہے۔ ایسے ہی دوسرے شعبے کہ تجارت والا تجارت کے علم کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ اپنی تجارت میں سے کامیاب ہو کر نکلے گا۔ کہ تاجر الصدوق والامین نبی، کہ سچا اور ایماندار تاجر وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ کہ وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے تاجر کا مطلب دنیا دار نہیں، بلکہ تاجر ہے، ایک شعبہ ہے تجارت کا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، احل اللہ البیع، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ زندگی کا ایک شعبہ ہے، ضرورت زندگی، لین دین، اس کو معاملات ہیں، اس کے فضائل اور اس کے مسائل، کون سی تجارت صحیح ہے، کون سی تجارت صحیح نہیں ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی تجارتیں ہوتی تھی، تو نام تو تجارت کا ہوتا تھا، وہ اصل میں جوا ہوتا تھا، تو وہ تجارتیں حضور نے منع کرا دی، یہ تجارت نہیں ہے۔ کیونکہ جوا میں اور تجارت میں یہ فرق ہے کہ تجارت میں دو طرف سے نفع ہوتا ہے، خریدار کو بھی اور دکاندار کو بھی، دو طرف سے نفع ہوتا ہے۔ جوا میں ایک طرفہ نفع ہوتا ہے، ایک طرفہ نقصان ہوتا ہے۔ جو ہار گیا اس کا نقصان ہوا اور جیت گیا وہ اس کا نفع ہوا۔ ایک طرفہ نفع ہے، ایک طرفہ نقصان ہے، تو اس کو بند کر دیا شریعت۔ یہ جوا ہے، لین دین تو اس میں بھی ہوتا ہے، مگر ایک طرفہ نقصان، ایک طرفہ فائدہ۔ اور تجارت میں کہ آپ کو اپنے مطلوبہ چیز مل جائے گی اور اس کو اس کے بیچنے پر نفع ملے گا، تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، دو طرفہ فائدہ، ایک طرفہ فائدہ۔ یہ تجارتیں ہوتی ہیں تو وہ بند کرائی، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ تجارت تجارت میں دھوکہ بھی لکھا ہوا کچھ دے کچھ، من کشنا والی سے نہیں، جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے، بیداری ظاہر کر دیتے دھوکہ دینے والوں کو، ہم بیدار، ہم میں سے وہ نہیں۔ یہ مثال کے طور پر ہے کہ ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، اس کی دعوت دی تاکہ ہر شعبے والا اپنے شعبے کے فضائل کے ساتھ اور اپنے شعبے کے مسائل کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، تو پھر وہ اپنے شعبے سے کامیاب ہو جائے گا۔ جس میں نے کہا تاجر کے لیے فضیلت بھی ہے، تاجر کے مسائل بھی ہیں، ایسے زراعت ہے، زراعت کے فضائل ہیں، زراعت کے مسائل ہیں، کھیتی، زمینداری یہ زمینداری کے فضائل۔ ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے۔ کھیتی کی فضیلت کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے۔
وہ ہری بھری ہے تو وہ کی تجویز پڑھی، اس کا ثواب ملے گا. یہ کھیتی کی فضیلت ہے. اس میں جب چوروں نے چوری کر لی، ہوتا ہے گنے توڑ کے لے گئے، گنے کے زمانے میں کیا اس کی کھیتی میں جو چوری ہوئی ہے، جو نقصان ہوا ہے، اس نقصان پر اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب دے گا. چور کو چوری کا گناہ ہوگا اور مالک کو یہ چوری ہو گئی ہے تو مالک کو صدقے کا ثواب ملے گا. اور جتنے پرندے چرندے چل جائیں گے اس میں اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. یہ اس کی فضیلتیں ہیں، کھیتی کی، زمینداری کی فضیلت ہے. جی ہاں، یہ ہر شعبے کے اللہ تعالیٰ ہر شعبے کے فضائل ہیں. کہ آدمی حاکم ہے اور انصاف کرنے والا حاکم ہے. کہ انصاف کرنے والا حاکم جو ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے. جیسے روزے میں افطار کی، روزے والے کی دعا افطار میں قبول ہوتی ہے، ایسے حاکم عادل کہ اس کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے. یہ عہدے داری کی فضیلت ہے. کس کی فضیلت؟ عہدیداری. مزدوری کا ایک شعبہ ہے دنیا میں، اجارہ ہماری کتابوں میں. جی اجارہ، محنت مزدوری کی فضائل کہ حلال پاک اور بہترین روزی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے. داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، وہ لوہار کا کام کرتے تھے. داؤد علیہ السلام خود سے انہوں نے تعریف کرتے کہا یاکل بعمل یدیہ کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. مزدوری کی فضیلت کہ مزدور جب مزدوری کر کے محنت کر کے شام کو تھک کر چور ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دے گا. من امسا کالا بعمل یدیہ امسا مغفور، کہ جو اپنی محنت مزدوری کی وجہ سے شام کو تھک کر چور ہو گیا، کولی لوگوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، تو شام کو ہی اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی. تو اجارہ ہے، مزدوری ہے کہ اس کے بھی فضائل ہیں. کہ شام کو مغفرت ہے. جیسے کوئی مجلس میں سے، ذکر کی مجلس میں سے اٹھے تو ذکر کی مجلس میں اٹھتے ہوئے مغفرت کہتے ہیں کہ وہ مغفرت لگ کہ تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہاری مغفرت ہے. تو مزدور بھی ذکر کی مجلس میں آئے گا، تو روزی کمانی ہے، تو اس کو اس کی مزدوری کی فضیلت ملے گی کہ جب وہ مزدوری سے شام کو فارغ ہو کے شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دے گا. تو حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. یہ تو فضیلتیں ہوئی، پھر اس کے مسائل کون سا طریقہ زمینداری کا صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں ہے، وہ ہماری کتابوں میں کتاب الزراعت اور کتاب المساقات یہ سب اس میں اس کے مسائل ہیں. ایسے تجارت کے مسائل ہیں، بوئیوات اجارے کے مسائل ہیں، مزدوری کے کتاب الاجارے میں یہ اس کے مسائل ہیں. یہی حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. دعوت کے ذریعے سے جس طرح یہ سب لوگ اپنے دین پر جوڑیں گے، ایسا دعوت کے ذریعے سے اپنے شعبوں میں دین کے ساتھ رہیں گے. یہ مقصد ہے. ان سے یہ نہیں کہنا ہے کہ تم تجارت چھوڑو، تم زمینداری چھوڑو، تم عہدیداری چھوڑو، تم مزدوری چھوڑو. چھوڑانا نہیں ہے بلکہ ان شعبوں کا علم دینا ہے. کیا دینا ہے؟ ورنہ یہ شعبے جاہلیت پر چلیں گے. جیسے جاہلیت کے زمانے جو بے شرح ہوتی تھی وہ صورتاً تو بے ہے اور حقیقت میں جوا ہے. ایک طرفہ نفع، ایک طرفہ نقصان. تو ان شعبوں کو بند نہیں کرانا ہے بلکہ ان شعبوں میں دین پہنچانا ہے. تو دین پہنچانے کے لیے اس کے فضائل دینے ہیں.
تم تجارت مت چھوڑو، تجارت میں یہ نفع ہے، تم مزدوری نہ چھوڑو، مزدوری کی فضیلت ہے، تجارت کی فضیلت ہے، سر عبادت کی فضیلت ہے، ان کو فضائل بتائے یہ رہو، لیکن ان کو صحیح کرو، اس کو صحیح کرو، یہ آپ کی دعوت تھی، لیکن کام وہ کریں گے جن میں طلب ہو، یہ سب فضائل اپنی جگہ ہے، مسائل اپنی جگہ ہے، لیکن کام کون کریں گے کہ جن میں طلب فکر آوے وہ کریں گے، اور طلب فکر نہیں ہے تو جانتے وہ بھی نہیں کریں گے، اور لوگ جانیں گے نہیں کہ چھوڑو گے، اس لیے دعوت آئی ہے، کیا آئی ہے؟ دعوت آئی ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں دعوت کے ذریعے سے پہنچے گی، تجارت کا دین، حکومت کا دین، کھیتی کا دین، مزدوری کا دین، عبادت کا دین، یہ کس طرح پہنچے گا کہ اس کو دعوت کے ذریعے سے پہنچا، کہ ان کو دعوت دی کہ یہ کام، مثلا نماز کی دعوت، نماز تو نماز کے لیے نماز کی دعوت، یعنی نماز کے فضائل بتائے کہ تم ایک ایک رکعت پر، ایک ایک نماز پر، یہ ملے گا، یہ ملے گا، صرف نماز ہی پر نہیں ملے گا، بلکہ نماز تک پہنچنے کے جتنے وسائل اختیار کرو گے اس پر بھی ملے گا، لیکن وسائل حکم المقاصد، یہ مسئلہ ہے فقہ کا، لیکن وسائل حکم المقاصد، کہ وسائل کو بھی وہی حکم دیا جائے گا جو مقاصد کو دیا جاتا ہے، اگر کسی کوئی مقصد اچھا ہے تو اس تک جانے کے وسائل بھی اچھے قرار دیے جائیں، کوئی مقصد برا ہے تو اس تک پہنچنے کے جو وسائل ہوں گے وہ بھی برے ہوں گے، یہ مسئلہ ہے شریعت کا، پسند تو عبادت نماز اچھی چیز ہے، تو اب اس تک پہنچنے کے جتنے وسائل ہیں وہ بھی اس کی بھی فضیلت ہے، پسند چل کر آنا، نماز کے لیے چل کر آنا، تو چل کر آنے کی بھی فضیلت ہے، کیوں کہ نماز کے لیے چل رہا ہے، تو ایک قدم پر ایک نیکی، ایک خطا معاف، ایک درجہ بلند، جتنے دور سے آئے گا اتنے دور سے زیادہ فضیلت ملے گی، یہ تو آنے میں ہے، ورنہ کسی شعبے میں آنے جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی، بھائی کسی شعبے میں کام کر رہے، کسی آفس میں کام کر رہے ہیں تو کوئی آنے جانے میں کو ملتا ہے، آنے جانے کو نہیں، یہاں ملے گا، کیوں کہ نماز کے لیے آ رہا ہے، تو نماز کی فضیلت ہے، اس تک پہنچنے کے وسائل کی بھی فضیلت، تو ایک ایک قدم پر ملے گا، مسجد بنانے پر بھی مسجد بنائی تو مسجد بنانے کی بہت بڑی فضیلت، پھر مسجد کی صفائی، کہ مسجد کی صفائی کی بہت بڑی فضیلت، مسجد کی آباد کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت، کیوں کہ نماز کے لیے، پھر نماز کے انتظار میں بیٹھائے تو انتظار پر بھی ملے گا، ہاں جب کس کا انتظار ہے؟ نماز کا، تو نماز پر بھی ملے گا، نماز کے انتظار پر بھی ملے گا، لیکن وسائل حکم المقاصد، یہ قاعدہ کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے، تو نماز کے انتظار میں بیٹھے تو وہ نماز میں نماز کے اہتمام کی فضیلت، جی ہاں، اور پہلی سب کی فضیلت، پہلی سب میں دائیں طرف رہنے کی فضیلت، پہلی سب میں امام کی دائیں طرف، یہ اس کی فضیلت، جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت، یعنی مختلف، حالانکہ نمازی ہے اس کے یہ سارے ہو گئے، کیونکہ سب اس کے وسائل ہیں نماز تک پہنچنے کے، نماز کو صحیح بنانے، تو فضائل کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ اثر پر بھی ملے گا اور اس کے وسائل پر بھی ملے گا، اس لیے دعوت میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کہ کسی عمل کی دعوت دینے کا کامیاب اور آسان راستہ یہ ہے کہ اس کے فضائل اس کو سناؤ، اس کی طرف بلاؤ اور اس کی فضیلت بیان کرو، تاکہ اس میں اپنے طلب پیدا ہو، اس کی اہمیت پیدا ہو، کہ ہاں آج ہو گیا ہے کہ ہم کو اپنے عمل کی قیمت نہیں معلوم، اپنے عمل کی قیمت نہیں معلوم، اس لیے وہ عمل ضائع ہو رہے ہیں،
بیچ میں باتیں میں دہلی میں ایک مرتبہ میں نے کہا ہوتا ہے ہماری بہت لمبی بات ہو جائے گی. کسی مناسب عرصے کو جمعرات کا دن تھا بیان میرے ذہن میں، تو میں عام طور پر اپنا بیان اپنی نماز ختم کر تصویر خاتمہ پڑھتا ہوں 5 وقت. جیسے حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے جب سے تصویر خاتمہ کی حدیث سنی ہے یہ میری فوت نہیں ہوئی. تو کسی نے سوال کر دیا، مجموعہ سوال کرنے والے ہوتے ہیں کوشچن کہ وہ فلاں جنگ میں تھے، فلاں میدان جنگ میں تھے، اس میں بھی ہم نے پڑھی. ہاں اس میں بھی پڑھی تھی، میدان جنگ میں بھی تصویر خاتمہ. کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر خاتمہ کی فضیلت بتائی؟ کیا فضیلت بتائی؟ تصویر خاتمہ کی فضیلت یہ بتائی کہ تصویر فاطمہ کی فضیلت اور رگوں پر عمل کرے گا تو آپ نے حساب جوڑ کے بتایا تو روزانہ اس کو 6000 نیکی ملے گی. کتنے؟ 6000. یہ حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کے بتایا. یہ جوڑ کے کیسے بتایا کہ ایک سبحان اللہ پر 10 نیکی ملتی ہے، ایک الحمدللہ پر 10 نیکی ملتی ہے، اور ایک اللہ اکبر پر 10 نیکی ملتی ہے. یہ تینوں کلمے ہوتے ہیں. جب ایک پر 10 ہے تو 100 پر کتنی؟ 100 پر کتنی؟ 1000. تو 100 پڑھی ہے اور ایک پر 10 تو یہ 1000 ہوگی. تو 5 نمازوں کی 5000 اور سوتے وقت پڑھے تو 6000. یہ حساب بتایا آپ نے. روز 6000 کی آمدنی ہے نیکی کے لحاظ سے، لیکن فرمایا اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں. یہ بھی آگاہ کر دیا کہ اس کے کرنے والے روزانہ 6000 کی آمدنی. کسی کو روزانہ 6000 روپے کی آمدنی تو منہ میں پانی آ رہا ہے. روزانہ 6000 روزانہ 6000 تو مہینے کے کتنے ہو گئے؟ حساب کر لینا. یا روزانہ 6000، لیکن فرمایا اسے کرنے والے فضیلت بتا کے یہ. تو پوچھا کرنے والے کیوں تھوڑے ہیں؟ کہ کرنے والے اس لیے تھوڑے ہیں کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو شیطان کوئی کام یاد دلاتا ہے، وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ وہ تجبیریں لی. وہ سونے کا بتایا تو لیٹا، میں لیٹے پڑھتا ہوں، وہ لیٹے سو گیا، آنکھ لگ گئی. تو یوں 6000 نیکی روز ضائع ہوگی. یہ فضیلت بتائی کہ اس کے لینے والے تھوڑے. تو میں نے کہا فضائل جو بتائے جاتے ہیں وہ طلب پیدا کرنے کے لیے بتائے کہ بھائی تہجد پڑھا کرو. کیوں؟ تہجد میں 2 فائدے ہیں کہ بدن کی صحت ہے اور گناہوں سے روک ہے. بدن کی تندرستی ہے اور گناہوں سے روک. گناہ سے رک جائے گا اور بدن سے تندرست ہو جائے گا. یہ اس کو معلوم ہوا نفع تو اس کو رغبت ہوگی نہیں ہوگی تہجد پڑھنے کی کہ بھائی یہ تو میرا ہی نفع ہے دنیا آخرت کا کہ گناہوں سے بچ جاؤں گا، بدن بھی تندرست. تو جو گناہوں سے بچے گا وہی تو جنت میں جائے گا، گناہ پھنسے گا وہی تو جنت میں جائے گا. اور تندرستی بھی ہوگی. تو اس کو فضائل کہتے ہیں. کہ دعوت میں فضائل اس لیے استعمال کر کے طلب آئے، اس میں سے جو طلب ہوگی وہ اپنے لیے کرے گا. جیسے تہجد کی فضیلت سنی تب تہجد اپنے لیے پڑھے گا. لوگوں کیوں کہ میری تندرستی اور مجھے گناہوں سے نجات مل جائے گی. فضائل جو سنائے جاتے ہیں میرے دوستوں نبیوں کے ذریعے سے وہ امت میں طلب پیدا کرانے کے لیے. اسے دعوت میں فضائل سے نہیں کہ فضائل کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دو تو پھر ہر شعبے والا اپنے شعبے میں دین کی اس کے اندر فکر اور طلب پیدا ہوگی. سب سے پہلے عبادت کی فضائل ہے. عبادت کے لیے تو پیدا ہی ہوئی ہے، چاہے تجارت کرے نہ کرے، زمینداری کرے نہ کرے، مزدوری کرے نہ کرے، عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے.
کیوں؟ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ میں نے انسانوں کو جنتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہے ہی زندگی کا وظیفہ اور ذمہ داری، ادھر عبادت کی فضائل آئی۔ ہماری زمان کے کام میں عبادت کے فضائل لکھے گئے ہیں، کلمے کے، نماز کے، روزے، زکوٰۃ، حج، قرآن شریف، ذکر، اس کی فضائل ہیں تاکہ مسلمانوں میں دینداری آئے۔ مسلمانوں میں کام کرنا ہے، مسلمانوں میں دینداری آنی ہے کہ مسلمان سچے معنی میں دیندار بن جائے۔ تو اس کے لیے کیا راستہ ہے کہ اس کے طرح سے اس کو عبادت کے فضائل ہے، کرنے میں کیا فضائل ہے، نماز کی کیا فضائل ہے، زکوٰۃ کی کیا فضائل ہے، زکوٰۃ روکنے کا کیا عذاب ہے، نماز نہ پڑھنے کا کیا عذاب ہے، یہ دونوں۔ تو اس سے کہ اس سے نماز کی اہمیت سامنے آ رہی ہے اور اس کی دعوت کرو، اس کے لیے حرکت کرو، اس کے لیے ملاقاتیں کرو، اور فضائل کے ساتھ ہونے سے اس کی طلب پیدا ہوگی اور اس کو اپنی کمی کسر سمجھنے آئے گی۔ تو یہ دعوت، پھر دعوت بھی فقط دعوت نہیں ہے بلکہ دعوت طلب پیدا کرنے کے لیے ہے، اور طلب پیدا کرنے کے لیے ایک حصہ تو یہ جو میں نے بتایا فضائل والا، ایک دو عنصر، دعوت کے دو عنصر، ایک فضائل کے لوگوں میں طلب آ گئی۔ الحمدللہ اس کا اثر خود دکھا ہے۔ ایک مرتبہ ہم حرم شریف میں تھے تو ہمارے پرانے ساتھی کربن انتقال ڈاکٹر سعید رانا، وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے، اب ہے نہیں معلوم، تو وہ امام حرم سے بات کر رہے تھے، وہ بات کر رہی تھا امام حرم سے، دیکھو کتنا مجمع ہے حج کا۔ تو امام سے کہتے تھے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب جو ہے نا تبلیغ کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے لوگوں کو حج کی فضیلت معلوم ہوئی، عمرے کی فضیلت معلوم ہوئی، رمضان کی عمرے کی فضیلت لوگوں کو معلوم، پہلے نہیں تھا رمضان کا عمرہ، رمضان کے عمرہ کا تصور لوگوں میں نہیں تھا پہلے، پھر جب یہ محنت چلی اور فضائل حج پڑھی جانے لگی تو رمضان کے عمرے کی فضیلت لوگ کثرت سے رمضان میں عمرہ کرتے تھے۔ یہ طور پر یہ وبا ہو گئی، ورنہ کثرت سے، حالانکہ اتنی گرمی ہوتی تھی عام طور پر، پھر بھی لوگ جاتے ہیں، رمضان کا عمرہ، رمضان کا عمرہ، رمضان کا عمرہ۔ کہ رمضان کے عمرے کی کیا فضیلت ہے؟ کہ رمضان کے عمرے کی فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا ایسا ہے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا یا میرے ساتھ عمرہ کیا۔ تو اب لوگ حج کو عمرے کے لیے رمضان کے عمرے کے تیار ہو گئے، کیا بات ہے، طلب پیدا ہو گئی۔ کہ دعوت میں محنت بھی ہے، فضیلت کے ساتھ محنت ہے کہ محنت کرو، لوگوں کو متوجہ کرو، آگاہ کرو، اور ان کو اپنے اپنے عمل کی قیمت بتاؤ، اور اپنے عمل کے چھوڑنے کا نقصان بھی بتاؤ کہ اتنا عذاب ہوگا، نہیں ہوا کام کو چھوڑا تو اتنا عذاب ہوگا۔ تو بعض لوگ عذاب سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ فضیلت کے شوق میں کرتے ہیں، اور یہی اصل ہے کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کی رحمت کی امید کا اطاعت کرے۔ اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھو اور اللہ ڈرو، رحمت کی امید میں اطاعت کرو اور ڈر کی وجہ سے معصیت چھوڑو۔ یہ دین ہو گیا، یہ دین ہو گیا کہ رحمت کی امید میں اطاعت کرو، کیونکہ اطاعت رحمت کا ذریعہ ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمت کا ذریعہ کیا ہوا؟ اطاعت۔ اطاعت نہیں تو رحمت کیسے ہوگی؟ تو اس امید پر کریں کہ رحمت کی امید۔ اس لیے میرے دوستوں جب بے طلبی ہو جاتی ہے تو پھر یہ علاج آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے بھیجے گئے وہ انتہائی بے طلبی کا زمانہ تھا، جاہلیت اس کو کہا، زمانہ جاہلیت، یعنی جہالت لوگوں کی صفت بن گئی تھی، جاہل، کیونکہ جاہل اس کو کہتے ہیں جو بالذات جہالت کے ساتھ موصوف ہو، جاہل، اس کو زمانہ جاہلیت، زمانہ جہالت نہیں کہا، زمانہ جاہلیت، یعنی جہالت صفت بن گئی لوگوں کی پکی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، دین، ایمان، آخرت کچھ نہیں، ان ہے الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ نعرہ تھا کہ یہی دنیا ہے، بعد میں
مر کے زندہ ہونا میں کچھ نہیں ہے. نبی کہتا تھا تو نبی کو کہیں پاگل کرنے کی بات ہے، مر کر کے کون زندہ ہوا؟ فاتو بھی آبائنا ان کنتم صادقین، اگر ہو تو کسی باپ دادا کو زندہ کر کے بتاؤ، اب تک تو کوئی باپ دادا آیا نہیں. یہ کہتے ہیں. ہاں یہ مناظرے کرتے ہیں کہ ایسا ہے تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ. کیوں کہ وہ پاس بادل موت کے منکر تھے، جاہلیت. کوئی جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز چلائی. وہ چلانے کے کیا طور طریقے تھے؟ تو دو طور طریقے تھے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ترغیب کا علم اتارا، ہر نبی پر اترتا ہے اپنے اپنے زمانے میں کہ لوگوں کو ترغیب دینی ہے، ان کو اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھانا ہے، اپنا مقام مرتبہ بھی سمجھانا ہے. اس لوگ سے نبی بات کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر بیداری آ جائے. آپ پر بھی یہ علم نازل ہوا ہے، فضائل کا علم. عائشہ فرماتی تھی کہ اگر پہلے سے لکھے جا زنا حرام ہے، شراب حرام ہے تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، کوئی نہیں چھوڑتا. کیونکہ ان کا برسہ سے اس کے عادی ہے، اس کے دائی ہیں، شراب پینے کی دائی ہے، تو کیسے چھوڑتے؟ تو اس طرح نہیں چھوڑوایا، بلکہ اس طرح چھوڑوایا. جی ہاں، جو اس کی اہمیت گھٹائی، اس کا نقصان بتایا. جی ہاں وغیرہ. تو غرض ہے کہ فضائل سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ہم شروع میں جب 50-60 سال پہلے کی بات ہے، بمبئی میں آتے تھے کام کرنے کے لیے. اس وقت دلی سے بمبئی یہیں زیادہ کام ہوتا تھا. بمبئی سے ہمارے یہاں کام آیا ہے، ہمارے علاقے بھروچ میں خاص طور سے. بمبئی والوں نے اللہ ان کو جزا کر دے. تو بمبئی میں ہم جاتے تھے حاجیوں میں کام کرنے کے لیے. تو اس وقت حاجی وہیں سے جاتے تھے نا. تو وہاں تو پرانے ساتھی ہوتے تھے گھڑے منجے، وہ ہم سے کہتے تھے کہ تو فضائل سے فائدہ اٹھاؤ اور فضائل سے فائدہ اٹھانے کے طریقے سنو. مجھے فضائل سے فائدہ کہ ایک تو فضائل کو حلقوں میں پڑھی جائے، جیسے پڑھ رہے ہیں آج کل گھروں میں، مسجدوں میں، سفروں میں جماعتیں پڑھیں. ایک حلقوں میں پڑھنا، ایک انفرادی طور پر اس کا مطالعہ کرنا کہ خود بھی فضائل کو پڑھو تاکہ تم کو معلوم ہے جزوی طور پر بھی ہر عمل کی یہ فضیلت ہے. اجمالی نہیں، تفصیلی اور جزوی طور پر ایسی فضیلت. رکوع کی فضیلت الگ ہے، سجدے کی فضیلت الگ ہے، قرآن شریف کی تلاوت نماز میں پڑھے اس کی فضیلت ہے، باہر پڑھے اس کے بہت جزیات ہے. تو ہم سے کہتے تھے کہ فضائل کا مطالعہ کرو تاکہ فضائل کا دھیان اور استحضار رہے عبادت کرتے وقت. کیوں کسی فضیلت کا دھیان ہوگا، اس فضیلت کے دھیان کے ساتھ عبادت ہوگی، وہ وزندار ہوگی، وہ عبادت وزندار ہوگی. تو پھر ایک تو فضائل کا مطالعہ کرو، حلقوں میں بھی پڑھو، فضائل کا مطالعہ بھی کرو تاکہ متاثر ہو جائے قلب فضائل سے. اور پھر تیسرے نمبر میں کہ جب دعوت دینے کے لیے جاؤ تو فضائل سے دعوت دو. دوسرا فلسفہ نے بیان کرنا ہے اسلام کا، بلکہ فضائل سناؤ کہ تم مسجد تک چلو گے تو اللہ یہ دیں گے، مسجد میں انتظار صلاۃ میں بیٹھو گے تو اللہ یہ دیں گے، اعتکاف کا ثواب ملے گا، نماز کے انتظار کا بھی ثواب ملے گا. دو ثواب ملتے ہیں نمازی کو، انتظار کا بھی ثواب ملتا ہے اور اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے. لیکن اگر دھیان نہیں ہوتا تو وہ ثواب ضائع ہوتا ہے. ہاں جس کا دھیان نہیں ہوتا تو وہ ثواب ضائع ہوتا. ورنہ مسجد میں خالی بیٹھے اعتکاف کر کے تو ثواب بھی شروع ہو گیا، وہ نماز کا انتظار کرے تو وہ دوسرا ثواب. یہ تو فضائل کا دھیان ہونے سے اندر عمل کے لیے ایک بیداری پیدا ہوتی ہے. پھر جب محنت کے ساتھ ہو تو اور اس کا اثر ہوتا ہے. ایک تو نشر و ارشاد کے ساتھ ہو تو وہ تو معلومات میں آئے گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کمی یہ ہے کہ وہ محنت کے ساتھ ہو. جب محنت کے ساتھ یہ کریں گے تو اس کے اثرات زیادہ جلدی پڑتے ہیں. تو دعوت میں فضائل چلتے ہیں تو فضائل کی جلدی سے اندر ایک قسم کی بیداری آتی ہے. جو لوگ معاشیت میں ہیں، جب ان کو معاشیت کا عذاب معلوم ہوتا ہے تو ان کے اندر وہ بیداری ہے کہ میں تو گناہ میں ہوں، میں تو آج تک ایسا ہی کیا ہے. بہت سے لوگوں نے برسوں کی زکاتیں نہیں دیے، اب جماعت میں نکلے اور فضائل صدقات پڑھے تو حیرت ہو، ہمارے تو اتنے سال کی زکات باقی ہے، دی نہیں ہے، اتنے سال سے ظاہر نظام
تو انہوں نے اب گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دی گھر جا کر. ایسا کس سے ہے؟ گزشتہ نمازوں کی قضا پڑی کہ 20 برس نماز نہیں پڑھی تو 20 برس کی قضا پڑی. ایسے لوگ ہیں ابھی بھی ہیں. مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بنا 5 سال کی نماز ابھی ان کا قضا پڑھنا شروع کر دو. قضا پڑھنا شروع کر دو. ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھو گے تو بھی کتنی نمازیں پوری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے تو وہ کر رہے ہیں لوگ. کیوں؟ کہ اس کی فضیلت معلوم ہو گئی, اس کا نقصان معلوم ہوا تو اب دل ڈر گیا. اور بالکل جب وہ اس میں چلیں گے تو اور اثر نہیں ہے. اس طریقے سے میرے دوستوں دعوت کی محنت کے ذریعے سے امت میں دین پر چلنے کی اصطلاح پیدا ہوتی ہے. پھر ہر شعبے والا اپنے شعبے کو سدھارے گا, تاجر تجارت کو سدھارے گا. جب وہ جماعت میں وقت لگائے گا اور اس سے سمجھے گا کہ تجارت کون سی اچھی ہے اور نبیوں والی تجارت کون سی ہے اور جاہلیت کی تجارت کون سی ہے, تو لوگوں نے اپنی تجارت سے سدھاری. تجارت میں کیا کیا حقوق آتے ہیں شریعت کے, وہ چالو ہو گئے. اپنی تجارتوں میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں کیونکہ مالی تجارت پر زکوٰۃ ہے. مسئلہ ہے تو اب وہ باتیں ان کے سامنے آئی. اس طریقے سے میرے دوستوں اس کے ذریعے سے, اس فضائل کے ذریعے سے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے. اس لیے دعوت میں ایک تو فضائل کا استعمال ہوتا ہے, دوسرا دعوت میں انبیاء کرام اچھے اخلاق کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کے اخلاق بلند ہوتے تھے ہر نبی کے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب سے اونچے ہوتے کیونکہ آپ کے سامنے جاہلیت بہت طاقتور تھی. تو جاہلیت کا جواب اگر جاہلیت سے دیا جائے تو جہالتی بڑھے گی اور کیا بڑھے گا. آپ نے اس کا جواب کسے نہیں دیا بلکہ جاہلیت کا جواب کسے دیا؟ اخلاق سے دیا. اور آپ کو اخلاق کا اونچا معیار دیا گیا تھا. عربوں میں یوں بھی کچھ صفتیں اخلاق والی تھی پہلے سے. اس لیے عربوں کا انتخاب ہوا ہے نبی کے صحبت کے لیے. جی ہاں, وہ پہلے مخاطب یہی ہو گیا, اللہ کے پہلے مخاطب یہی لوگ ہیں. یا جو الذین آمنوا, تو یہ آمنوا میں یہ پہلے ہیں. جی ہاں, کتاب ہے نا یا جو الذین آمنوا, تو کتاب میں یہ پہلے ہیں. ان میں کچھ اپنی صفتیں تھیں. ایک تو یہ اطاعت کی صفت کہ قبیلے کا جو سردار ہو وہ اس قبیلے کے سردار کی ہر حال میں مانتے تھے چاہے کچھ ہو جائے. اطاعت اپنے قبیلے کے سردار کی بات نہیں گرے گی, وہ رہے گی. اس قسم کی کچھ چیزیں سی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو ان میں اصلی تھی, حیات الصحابہ پڑھو گے تو ملے گی, وہ کہتے ہیں ہمارے اندر یہ اصلی صفتیں تھیں وہ بتاتے ہیں. تو آپ نے اس کو کمال پر پہنچایا. وہ اس کو اتمم مکارم الاخلاق, وہ اس کا اہتمام کیا. پہلے سے تھی اس کا اہتمام کیا, اور جو نہیں تھی اس کا وجود آیا. یہ ہوا. دعوت میں فضائل کے استعمال ہوئے اور دعوت میں اخلاق استعمال ہوئے. اسے لوگوں میں طلب آئی. آج بھی یہی بات کہ لوگ دعوت والوں کے اخلاق دیتے ہیں, جو خدمت گزار ہیں, تواضع والے ہیں, کچھ مانگتے نہیں ہیں, اپنا حق نہیں بتاتے ہیں, اور ہمارے ہاں آ کے کام کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں. تو ایک اخلاق اور ایک فضائل. پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ عمل پر یہ ملے گا کہ ہمارے ساتھ مسجد نہ ہوگی تو اللہ ہر قدم پر نیکی دیں گے, اور جب تک مسجد میں بیٹھو گے ثواب ملے گا, اور تمہاری دعا قبول, نماز کے بعد تمہاری دعا قبول ہوگی, وغیرہ فضائل. آدمی اس کی وجہ سے پسند جاتا ہے, نرم پڑ جاتا ہے. اسے دعوت کامیاب ہوتی ہے. پھر ایک بات ہو رہی ہے کہ جتنی جہالت ہوگی اتنی دعوت زیادہ اثر کرے گی. جیسے بہت پیاس لگی ہے تو پانی بہت اچھا لگتا ہے. یہ بات ہے, حضرت عمر یہ بات کہتے ہیں, حضرت عمر یہ بات کہتے ہیں کہ دعوت کی قدر کس کو ہوگی کہ جس کی زندگی جاہلیت میں گزرے گی اس کو قدر ہوگی. جیسے صحابہ کرام یہ جاہلیت میں تھے, دعوت آئی تو ان میں جو سمجھدار طبقہ تھا وہ سابقین ان سے ہو گیا, انہوں نے پہلے دعوت قبول کر لی. تو فرماتے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش بالجاہلیہ. اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں اپنی زندگی کے دن کاٹے ہوں گے. وہ سمجھے گا کہ کتنے قیمتی, میں کہاں ہوں اور یہ کہاں ہے. جیسے پیاسے کو پانی
اور تھکے ہوئے کو ٹھنڈا سایہ جنگل میں مل جائے، ایک آدمی تھکا ہارا ہے، اس کو جنگل میں ٹھنڈا سایہ مل گیا تو پھر وہاں سے وہ نہیں ہٹے گا، وہ سایہ سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایسے ہی جتنی جاہلیت ہوگی اس میں اس طریقے کی دعوت چلے گی تو لوگ اس کو لیں گے۔ یہ تو ہمارے کام کی چنا جہاں یہ ہوا، دنیا کے ملکوں میں جماعتیں گئی تو وہ تو جانتے ہی نہیں دین کیا ہوتا ہے، وہ تو معاشرہ ہی دوسرا ہے، ماحول ہی دوسرا ہے، اب ان کے سامنے یہ چیزیں آئی تو چاہے ظاہر میں وہ پڑھے لکھے ہیں، ترقی یافتہ، مگر ہے تو جہالت، کیونکہ دین تو ہے نہیں، تو وہ بے دینی کی ترقی ہے۔ تو بے دینی کی ترقی میں جب دین والی بات آئی تو ان کو اپنی جہالت کا اندازہ ہوا، اس لیے دنیا کے لوگوں نے اس کام کو قبول کیا۔ یہ تو واقعی ہماری خیر سے اور ہماری خودی کا کام ہے۔ دنیا کے ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں یہ پیدا کر دیا دعوت کی وجہ سے۔ میں سن 80 میں امریکہ گیا تھا نماز میں، تو کوئی نماز مسجد کچھ نہیں، مسجدیں بھی نہیں، اسلامک سینٹر ہوتے تھے مسلمانوں کے، اس میں نکاح وغیرہ کی تقریبات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، مسجد نہیں۔ ایک ڈیٹروئٹ میں ایک مسجد تھی یمن والوں کی، یمنی مسلمان بہت اس زمانے میں رہتے تھے، میلوں میں اور کارخانوں میں کام کرتے تھے، بڑی تعداد میں تھی، اب تو نہیں رہے وہ، انہوں نے ہمیں زیادہ تر ساتھ دیا، انہیں کی مسجد تھی، باقی کوئی بڑی مسجد نہیں تھی پورے شمالی امریکہ میں، ان کی مسجد ہم مشورے کے لیے ہر مہینے میں آیا کرتے تھے۔ کوئی نماز نہیں، گھروں میں پڑھتے ہوں گے جو دیندار ہوں گے وہ بس۔ تو ہماری جماعت نے 9.5 مہینے تقریباً 9 سال کی جماعت تھی، پھر اس کے بعد دنیا کی جماعتیں آئی، کیونکہ اجتماع ہوا تھا تو دنیا کی جماعتیں، اور خوب کام ہوا، خوب محنت ہوئی۔ وہ پہلا اجتماع تھا جو 80 میں ہوا، اس کی وجہ سے بنیادیں پڑ گئی، اور اب الحمدللہ فضائیں بدل گئی، لوگوں میں دینداری آ گئی، فضا بدل گئی۔ کیوں کہ لوگوں کی سمجھدار تو تھے، پڑھے لکھے تھے، ہاں، ان کی مشورات بھی، وہ خود بھی پڑھے لکھے، بڑی بڑی ڈگریوں والی بات، تو ہماری باتیں سنتے تھے اور مشورت بھی سنتے تھے۔ ہم تو اس وقت نہیں تھا، پہلی جماعت تھی جو تقریباً ہوا ہماری، تو لوگوں میں طلب پیدا ہوگی۔ یہی طریقہ ہے کہ وہ طلب جو پیدا ہوگی فضائل سے پیدا ہوگی، دوسرے اخلاق سے پیدا ہوگی۔ انبیاء کرام یہی دو چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ کسی کو دوسرے کو لالچ نہیں دیتے کہ تم کو مالدار بن جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، کہ وہ نہیں، وہ تو دنیا داری ہے، مال دکھا کر، عہدے دکھا کر، دنیا کی کوئی چیز دکھا کر کام کرنا، کہ یہ دنیا داری ہے۔ وہ مال ملک دکھا دیں، مال اور عہدے دکھا دیں، تم کو یہ عہدہ مل جائے گا، تم کو یہ مال، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ تو دنیا والوں کو دے گا۔ پھر ان کے پاس ان کی جادوگر آئے کہ موسیٰ کے اوپر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو انہوں نے فرعون سے پوچھا، پھر انہوں نے کیا جواب دیا کہ تم ہمارے مقرر بن جاؤ گے، تمہارے عہدے بڑھ جائیں گے، یہ بات۔ تو ان کو عہدے داری کا لالچ دیا کہ یہی طریقہ ہے کہ عہدے دکھا کر، مال دکھا کے، یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہم تو آخرت دکھا کر اور آخرت کا دکھا کر کام کریں گے۔ مدینے والوں نے حضور سے پوچھا کہ ہم آپ کو نصرت کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ دوسری جنت جو ملے گی نا وہ تو ہمیشہ کے لیے ملے گی، وہ سمجھدار تھے، جنت جو ملے گی وہ وقتی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، ان تو ہم تیار ہیں، یہ چیز ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ تو یہ فضیلت کا ہی اثر ہوتا ہے کہ پھر لوگ اس کو اپنا نفع سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ یہی بات آج ہے کہ امت میں جو بے طلبی آئی ہے اور حقوق سے بے خبری ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، ایک دوسرے کی کچھ خبر نہیں۔ یہ علم اسی لیے ہے کہ حقوق کی بیداری آ گئی کہ اللہ کا کیا حق ہے، کہ اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اخلاص سے کی جائے گی، استقامت سے کی جائے گی کہ اللہ کا حق ہے۔ مخلوق کا کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے، تو ہمارا دین سیکھے گا کہ مخلوق کا حق یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف اور احسان سے رہو، اللہ کے لیے اخلاص، ایمان، یہ اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے انصاف سے رہو، احسان سے رہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ مخلوق کا حق بتایا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہو گے، کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کا، اس کو انصاف کہتے ہیں۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ انصاف. کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہو گے؟ انصاف سے رہو. جانور کو بھی تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. حضور صاحب نے جانوروں کے بارے میں بھوکے یہ جانور تمہارے ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کا خیال رکھو. کیوں کہ ان کو بھی بھوک لگتی ہے جیسے تم کو بھوک لگتی ہے، تو اپنے بھوک کا علاج کرتے ہو، اپنے بھوک کا علاج کرو. جانوروں کو حقوق بتائے. انصاف کی بات ہے، جب ان سے کام لیتے ہو تو ان کو کھانا بھی دو. تو ایک حکم مخلوق میں انصاف کا ہے، دوسرا حکم مخلوق میں احسان کرنے کا. ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. تو مخلوق کے لحاظ سے انصاف اور احسان ہے، اللہ کے لحاظ سے اخلاص اور استقامت. یہ دین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف. جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی طرف سے ان پر احسان کریں گے، اپنی ذات سے ان پر نفع پہنچائیں گے. اس کو اخلاق کہتے ہیں. انصاف اور اخلاق یہ مخلوق کے ساتھ ہے، اور اخلاص اور استقامت یہ اللہ کے ساتھ ہے. اسے زندگی کی لائنیں صحیح ہو جائیں. اسی کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت اسی کی ہے. اور کوئی کسی سے کچھ نہیں جانا. حاکموں سے حکومتیں لینی ہے، مالداروں سے مال لے لینا ہے. کسی نبی نے نہیں تقاضا کیا کہ ہم کو حقوق میں شریک کرو، ہم کو مال میں شریک کرو. نہیں، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے. ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے. میں تم سے تمہارا ملک نہیں مانگتا ہوں، بلکہ تم کو رہبری دیتا ہوں کہ تم اپنے ملک میں کیسے چلاؤ گے ملک. اسی طرح تم دنیا میں آباد ہو جاؤ اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. مجھے کچھ نہیں چاہیے. اخلاص اس کو کہتے. تو یہاں اخلاص استقامت ہے اللہ کے معاملے میں. لوگوں کے معاملے میں انصاف اور احسان ہے. یہ دعوت ہے. اسی وجہ سے میرے دوستوں معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بدل گیا. یعنی لوگ بھائی ہو گئے. دعوت بھی آپ کی تھی کون عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو، اب بندے بھائی رہو. یہ دعوت تھی اور یہ محنت تھی. تو لوگوں میں یہ پتہ ہو گئی، بھائی چارہ ہو گیا، اور ہر ایک دین کو جاننے والا بن گیا. علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پھیلایا، یہاں تک کہ ان کے غلام باندیاں بھی عالم ہو گئی. اور ہر شعبے والا اپنے شعبے کے علم کے ساتھ زندگی گزارتا تھا. تاجر کے بعد تجارت کا شرعی علم ہوتا تھا، مزدور کے بعد مزدوری کا شرعی ہوتا. بال کاٹنے والا بال کاٹنے کی شریعت جانتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مینا میں بیٹھے تو بال کاٹنے والا آیا، تو امام نے سر جھکایا. تو وہ کہنے لگا کہ قبلہ کی طرف منہ کر. امام سے کہہ رہا وہ نہیں جانتا، تو حاجی ہے، قبلہ کی طرف منہ کرو. قبلہ کا منہ کیا بال کاٹنے کے لیے. وہ بیٹھ گئے امام. پھر کہہ رہے کبیر اللہ اللہ بول. اللہ بلوایا. پھر امام نے سمجھا کہ دانی جانب میری طرف کر، دانی جانب سے کاٹوں گا. ہاں یہ کون بتا رہا ہے؟ مسئلہ بتا رہا. بال کاٹنے والا بال کاٹنے کی شریعت بتا رہا امام کو. کیوں کہ ہر شعبے والے کو علم مل گیا. دعوت کے ذریعے سے ان میں طلب پیدا ہو گئی، اور طلب کے بعد ان کو اپنے آخرت کی فکر پیدا ہو گئی. تو آخرت بنانے کے لیے تو ایمان اور علم چاہیے، اور کیا چاہیے؟ مال ملک تھوڑا ہے، ایمان اور علم سے آخرت بنتی ہے. تو ہر شعبے والوں نے وہ علم لیا. تو امام صاحب وہ مسئلہ بتا رہا ہے، تو امام حیران ہے. وہ پوچھنے ہیں کہ ملائے لگا حاضر علم، کیونکہ مناسب اور میراث کا علم بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. مناسب حج اور میراث بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. مناسب سے عمر میں کی کبا ہو جائے، اور میراث وہ ہے کہ جب مرے تب زندگی میں تو گئے. عام طور پر میراث اور مناسب کا علم کم ہوتا ہے. تو امام سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے تو حاضر علم کہ بر وقت ٹوک ٹوک کے کام کر رہا ہے، یوں کر یوں کر یوں کر. انہوں نے نام بتایا عطا ابن ابی رباح سے میں نے مناسب کا علم لیا. عطا ابن رباح عبداللہ بن عباس کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں، تو غلاموں کو علم دیا. علم کی اتنی اشاعت ہو گئی کیوں کہ لوگوں نے پہلے طلب پیدا کرائی دین کی آخرت کی. تو دین آخرت کو ایمان اور علم کے بغیر کیسے بنیں گے؟ تو ہر شعبے والا اپنے شعبے کا علم لیتا تھا اور اس کی دعوت بھی دیتا تھا. امام صاحب کو دعوت دے رہے ہیں کہ سریوں پھرا اور سریوں پھرا. یہ مثالیں ہیں میرے دوستوں. آج بھی یہی بات ہے
کہ اگر اس طرح ہوا تو ہر شعبے والا اپنے شعبے کے مسائل علماء سے پوچھیں گے. چنانچہ علماء نئے نئے مسائل کے بارے میں غور کرتے ہیں، کیونکہ نئے نئے مسائل لوگ پوچھنا ہے. تجارت والے، ڈاکٹروں کو نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، مسافروں کو نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں. تو علماء حضرات اس پر غور کر رہے ہیں کہ نصوص سے اس کا کیا حکم ملے، کیونکہ مسئلہ نیا ہے اور لوگوں میں دین کی طلب آئی ہے تو وہ مسائل پوچھتے ہیں. تو طلب آنے کی وجہ سے علم زندہ ہوتا ہے اور بے طلبی میں علم مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے امت میں طلب پیدا کرانے کی ضرورت ہے. جب طلب پیدا کراؤ گے تو اپنے شعبے کو وہ پوچھے گا تاکہ میری تجارت صحیح ہو جائے، میری مزدوری صحیح ہو جائے، میرا دھندا صحیح ہو جائے. نہیں تو میں گنہگار ہو کر کیا کروں گا حرام کھا کے. یہ اس کو اس لیے کہتے ہیں پہلے اس کا رخ اللہ کی طرف کراؤ، جنازوں میں نکالو، اس کا رخ اللہ کی طرف ہوگا تو وہ پوچھنے آئے گا. اس کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوگا تو کیوں پوچھے گا؟ کہ جنازے تو مولویوں کی باتیں ہیں. یہ ہوتا تھا پہلے انگریزوں کے زمانے میں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں. تو اللہ نے اسلام کی وجہ سے پانی پڑا، پانی بارش کا، تو یہ چیزیں زندہ ہوئی. تو میرے بھائی آج بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں، اسلام کی مثال میں بات ختم کروں گا. اسلام کی مثال چکی کی جیسی ہے. چکی کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ دو. ایک میں حرکت ہوتی ہے، ایک میں ثبات ہوتا ہے. اسلام چکی کی مثال رکھتا ہے. ہم حدیثوں میں بھی ہے اسلام کی چکی چلے گی تو چکی سے اس کو مثال سمجھانے کی. تو میں چکی کے دو وصف ہیں، ایک حرکت بھی ہے اور ایک ثبات بھی ہے. جو نیچے کا پارٹ ہے وہ ثابت رہتا ہے، اوپر کا پارٹ ہے وہ حرکت کرتا ہے. ان دونوں کی وجہ سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے. یہ بات ہے نا؟ ایسے دین بھی ہے کہ دین میں حرکت بھی ہے اور ثبات بھی ہے. ثبات تو استقامت کو کہتے ہیں. ثبات کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو. حکم ہے یہ نبی کو بھی امت کو بھی. فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك. اے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں. تو استقامت کا حکم دیا ہے کیونکہ دنیا حالات کا گھر ہے. یہ حالات آتے ہیں اچھے برے، وہ حالات کی وجہ سے استقامت ادھر ادھر ہو جاتی ہے. لیکن استقامت ہوگی تو آدمی ہر حال میں اپنا دین پر رہے گا. اچھے حال ہوں گے تو شکر کر کے استقامت کرے گا، ناگوار حال ہوگا صبر کر کے استقامت کرے گا. دنیا تو یہ حالات کا جہاں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. تو ایک حکم استقامت کا ہے اور ایک حکم حرکت کا ہے. کیوں؟ کہ نفر، سفر، ہجرت یہ نبیوں کی سنتیں رہی ہے. یہ نبیوں کی زندگی میں نمایاں طور پر رہی ہے. سفر ہو رہا ہے، ہجرت ہو رہی ہے، نفر، سفر، یہ ہر نبی کی زندگی، نبیوں کی زندگی میں ہوتا ہے. حرکت، یہ حرکت کے بغیر اس کام وہ کام آگے نہیں بڑھے گا، اس کا تعدیہ نہیں ہوگا. اس کو آگے بڑھانے کے لیے حرکت ضروری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ تاکہ جو دین امت کے پاس ہے وہ حرکت کی وجہ سے آگے بڑھے. ایک پہلے انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو افراد ایمان لاتے تھے ان کو بھیجتے تھے، تو اپنے قبیل میں جاؤ، اپنے قوم میں جاؤ اور ان کو سمجھاؤ. ایک ایک آدمی جاتا تھا. پھر جب مجمع ہوا تو مجمع بھیجا جاتا تھا. حسن فتح مکے کے بعد تو جماعتیں روانہ ہوئی. وفود بہت گئے، وفود آئے بھی بہت اور گئے بھی بہت. یہ سنت ہے حرکت جماعتوں کے ذریعے سے، تاکہ لوگ اپنا دین سیکھیں، اپنا دین قبول کریں. اور یہ کام اپنی جان مال کے ساتھ ہوگا، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اخلاق کے ساتھ ہوگا، صبر کے ساتھ. مانے تو بھی، نہ مانے تو بھی صبر کریں گے، ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کریں گے. تو اس سے میرے دوستوں پھر کام کا دھیرے دھیرے استقبال ہوتا ہے. اس نے کہا کہ صبر سے کام کرو، کیونکہ حق جو ہے وہ دھیرے دھیرے پھیلتا ہے، باطل جلدی پھیلتا ہے، جلدی مٹتا بھی ہے. حق دھیرے دھیرے پھیلے گا، دیر لگے گی. نوح علیہ السلام کو بہت دیر لگی، دیر لگتی ہے. جیسے درخت کے اگنے میں دیر لگتی ہے، وہ اگ کر کے پھل دینے میں اور دیر لگتی ہے. اور دھواں جلدی نہیں اوپر ڈالا جاتا ہے، وہ جلدی مٹ بھی جاتا ہے. درخت ایسا نہیں ہوتا، درخت اپنی جڑ پکڑتا ہے اور پھر وہ مدتوں زندہ رہتا ہے.
اس کے بننے میں بھی دیر لگی، پھر باقی رہے مدتوں. اس طرح حق بھی، حق دلوں میں اترتا ہے. جیسے درخت کی جڑ زمین میں جاتی ہے، حق دلوں میں اترتا ہے، پھر وہ نکلتا نہیں ہے. جیسے آپ کی کتنے نہیں پڑی کہ وہ کسی حد میں بھی دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو کتنا مارا جاتا تھا کہ نہیں. اس کو کیونکہ اس کی جڑ لگ گئی اندر، جڑ اندر لگ جاتی ہے اس کی، اس لیے وہ چھوٹتا نہیں، آدمی اس کا پابند ہو جاتا ہے. ہاں اس کو پانی دینا پڑتا ہے تاکہ وہ بڑھے، وہ سوکھ نہ جائے. جی ہاں، اس لیے یہ محنت جو ہماری ہے یہ ایک طرح سے نصرت ہے. پانی دینا ہے. لوگوں کے پاس دین تو ہے، لوگ کلمہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن وہ سوکھ گیا ہے سب. جی ہاں، خبر نہیں ہے کہ کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داری ہے. اس لیے اس کو پانی دینا ہے تاکہ اس میں نمی آئے، وہ ترقی کرے. تو یہ محنت ہماری نصرت ہے. نصرت جو ہے پانی سے مشابہت ہے. جیسے پانی برستا ہے تو زمین تازہ ہو جاتی ہے، نصرت ہوگی تو لوگوں کی دینداری تازہ ہو جائے گی. بھولے ہوئے اپنے بھولے سبق کو یاد کر لیں گے، نماز چھوڑے ہوئے نماز پر آ جائیں گے، اور جو حقوق باقی ہے اس پر دھیرے دھیرے آ جائیں گی. تو وہ چھوٹ چکے ہیں نصرت نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے امت کے ذمے ایک تو استقامت ہے اور ایک نصرت ہے. نصرت کے لیے حرکت ہے کہ میں نے کہا چکی کے پاٹ، نصرت کے لیے حرکت کرو تاکہ لوگوں میں دین آئے اور خود اپنے دین پر قائم بھی رہو ہر حال میں، چکی کی طرح سے. یہ دو کام ہیں. اس لیے ان دونوں کاموں کے تقاضے پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر طبقے میں حرکت پیدا کرو، کہ وہ حرکت میں بھی رہے، اپنے طبقے اپنے دین پر بھی رہے، کہ ہر طبقے میں. وہ اس کا مصنون طریقہ وہی ہے کہ جماعتیں بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے. فتح مکہ سے جب رکاوٹیں ہٹ گئی فتح مکہ کے بعد تو پھر کثرت سے وفود آئے بھی گئے. تو آج بھی یہ بات ہے کہ جماعتیں بنا کر کے جائیں تو جہاں جہاں دین نہیں ہوگا لوگوں میں دین کی طلب آئے گی. طلب کے بعد پھر وہ اس کے تقاضے پورے کریں کہ دین کا یہ تقاضا ہے، دین کا یہ لباس کا یہ تقاضا ہے، کھانے پینے کا یہ دین ہے، شادی کا یہ دین ہے. وہ تقاضے پھر پورے ہو جائیں. جب وہ اپنے دین کو سمجھیں گے تو پھر سارے وہ دھیرے دھیرے دین پر آئیں گے. دیر لگے گی تو دیر تو لگتی ہے، اب بات دل میں اترے اور دل میں اتر کر عمل پر آوے کوئی ایک دن میں تھوڑا ہو جائے گا آٹومیٹک. تو محنت ہوگی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قاعدہ اللہ نے یہ بتایا کہ جو جتنی محنت کریں گے اتنی ان کو ہدایت ملے گی. تو محنت کرنی بھی ہے اور محنت پر لوگوں کو لگانا بھی ہے، کیونکہ یہ محنت ہدایت کا ذریعہ ہے. تو یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنے لوگوں کی زندگیاں صحیح صاف ستھری ہو جائے گی، گناہوں سے بچ کر کے نیک راستے پر لوگ پڑ جائیں گے. یہ ہمارا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، سیکھے، خود بھی دیندار بنے، اپنے اہل کو بھی دیندار بناوے. کیونکہ یہ حکم بھی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اہل اور اپنے ان کو دوزخ سے بچاؤ. تو دوزخ سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ. تو دین سیکھیں گے تو دوزخ سے بچیں گے، یہ پکی بات ہے. اس لیے یہ طریقہ ہوا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت حرکت کا ہو، ایک وقت اپنے کام پر قائم کا ہو. ہر تجارت والا ایک وقت میں تجارت کرے، ایک وقت میں حرکت کرے. اس طرح ہر شعبے والے ایک وقت میں اپنا کام کرے، ایک وقت میں یہ کام کرے، چکی کی طرح. تو انشاءاللہ چاروں طرف خیال کریں گے اور لوگ کام بھی کریں گے، کام کے معاون بنیں گے، کام کے مددگار بنیں گے. کیونکہ لوگوں کو دین کا مددگار بنانا ہے، خالی دین پر چلانا نہیں ہے. وہ دین پر چلیں اور وہ بھی دین کے مددگار بنے کہ ہم بھی کریں گے جیسا آپ نے ہم کو سکھایا، ہم بھی یہ کام کریں گے، ہم بھی حرکت کریں گے. جب وہ حرکت پر آئیں گے تو اپنے دین میں پکے ہو جائیں گے. حرکت کا یہ اثر ہے. مولانا اجازت صاحب فرماتے تھے ہم اپنی جماعتوں کو دور دراز بھیجتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہاں قریب کیوں نہیں، کہ قریب میں بھی بھیجیں گے، دور بھیجتے ہیں. تو فرماتے ہیں ہم دور بھیجتے ہیں استحکام کے لیے. یہ ان کا لفظ ہے. ہم لوگ جماعتوں کو دور دراز بھیجتے ہیں کس کے لیے؟ استحکام کے لیے، کہ یہ اپنے کام میں مضبوط ہو جائیں گے. جب یہ دور دراز جائیں گے تو یہ خود مضبوط ہو جائیں گے. تو آئندہ اگلے تقاضے یہ بھی پورے کریں گے. ہاں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ہم دور دراز اس لیے نہیں بھیجتے کہ ان کو دنیا کے ملک دکھانے نہیں، کہ ہم تو استحکام کے لیے بھی دور دراز جائیں گے تو یہ اپنے مقصد میں پکے ہو جائیں گے. تو یہ اس لیے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق دی ہے. یہ علاقہ تو ایسے بھی بہت زرخیز ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہاں تو
اس کی اللہ تعالیٰ اس کی آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ قدردانی نصیب فرمائے. اس کی قدردانی یہی ہے کہ اس نعمت کو بانٹا جائے، جماعتیں بنا کر کے علاقوں میں جائے، ملکوں میں جائے، جہاں جا سکتے ہیں وہاں جائے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اللہ راستہ کھولے گا. دیکھو اللہ راستہ کھولنے والا ہے. یہ ہے ان مع العسر یسرا، پہلے دشواری آتی ہے پھر آسانی آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ ان مع العسر یسرا، آپ گھبرائیں نہیں، پہلے دشواری ہے پھر آسانی ہو جائے گی. چنانچہ پھر بعد میں آپ کے لیے ایک وقت تھا کہ لوگ آپ کے اوپر تھوکتے تھے، دھول اڑاتے تھے. پھر دوسرا وقت آیا کہ آپ کے وضو کا پانی، آپ کا لعاب وہ لوگ لے لیتے تھے لوگ برکت کے لیے. کیوں کہ پہلے پہچانا نہیں تھا، اب پہچانا کہ اللہ کا رسول ہے. ایسے بات ہے جب نہ پہچان نہیں ہوتی تو مختلف حرکتیں ہوتی ہیں، بے پرواہی کی، دوسری بے ادبی کی. لیکن جب پہچان لیں گے تو یہی ہوگا. جب لوگ کام کو پہچان لیں گے تو پھر وہ آپ کی بھی قدر کریں گے، آپ کے کام کی بھی قدر کریں گے. ہاں پہلے سے معتقد نہیں ہوتے. وہ معتقد تو ہمیں اپنا بنانا نہیں ہے، ہمیں تو اللہ رسول سے لوگوں کو جوڑنا ہے. اس کا یہی راستہ ہے. اس لیے یہ طریقہ ہے کہ جماعتیں بنا کر کے، سنت طریقہ، جماعتیں بنا کر کے مختلف طریقوں، مختلف تقاضوں پر جائے، قریب میں بھی جائے، دور میں بھی جائے. ہمارے بزرگوں نے اہل علم کے لیے 1 سال کی تجویز کی ہے کہ وہ 1 سال کی جماعت میں جائیں، 1 سال لگائیں اور اپنے اندر اس کام کو، اس کی مناسبت اپنے اندر پیدا کریں. سال ایسا لگائیں کہ کام سے مناسبت ہو جائے. کیونکہ آدمی کسی کام کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. حضرت عمر اللہ کے راستے میں نکلنے والوں سے کہتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو امیر سے کہتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا تاکہ وہ وہاں سے عادی بن کر آئیں. جی ہاں، دعوت کے کام کے، محنت کے کام کے عادی بن کر کے آئیں. تو عادی بننے سے کام آسان ہو جاتا ہے، بلکہ بعد میں تو عادت تقاضا کرتی ہے یہ چیز ہونی چاہیے. جی ہاں، تو پہلے دین پہلے عادت میں آئے گا، پھر عبادت میں پڑھ لے گا. جی ہاں، محنت کریں گے تو اس کے عادی بنیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اخلاص دے گا تو وہ عبادت بھی بن جائے گا. اور محنت کرتے کرتے ہی اخلاص بھی آتا ہے. اخلاص ایک تو مخلصین کی صحبت میں آتا ہے اور ایک محنت پر برقرار رہنے سے اخلاص آتا ہے. کہ محنت پر قائم رہے، نماز پر قائم رہے تو نماز والا اخلاص آئے گا، ذکر پر قائم رہے ذکر والا اخلاص آئے گا، تبلیغ پر قائم رہے تبلیغ والا اخلاص آئے گا. جیسے ایک پھل اٹکتا رہتا ہے اپنے درخت پر تو بڑا بھی ہوتا ہے، رنگ بھی بدلتا ہے، مزہ بھی بدلتا ہے. اب وہ کام کا ہوا ہے اور ٹوٹ کے نیچے گر گیا تو پھر وہ کوڑے میں جھاڑو میں وہ پھینک دیں گے ان کو باہر. تو اسے جو کٹے گا وہ بگڑ جائے گا اور جو قائم رہے گا وہ سمجھ جائے گا. حضرت فرماتے تھے لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا تو صفات کے اندر پیدا ہوں گے. جی ہاں، لگے رہنے سے صفات بھی مطلوب ہے، اعمال بھی مطلوب ہے. جی ہاں، جو عمل دیر سے کریں گے روز تو صفات پیدا ہوں گے. صفات دے کر آدمی آخرت میں جائے گا. عمل تو منقطع ہو جاتا ہے، اور صفات ساتھ جاتی ہے. سمجھے نہیں؟ تو بار بار کرے تو پھر وہ صفتیں بدل جاتی ہیں. آدمی ذاکر ہو جاتا ہے، موتی ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے. یہ صفتیں بار بار کرنے سے پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے کہا کہ لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. تو ہم اس کام میں لگے رہیں، پھر باقی صفتیں جو اندر پیدا ہونی ہے، اخلاص ہے، تقویٰ ہے، وہ بھی پیدا ہو گیا اندر. اخلاص کے ساتھ چلیں گے. اس لیے میرے بھائیوں یہ ترتیب ہے، 1 سال اللہ کے راستے میں لگائیں، اپنے اندر کام کی مناسبت پیدا کر لیں اور پھر اپنی طاقت کے مطابق قربانی پر ساری دنیا کے تقاضوں کو سوچا جائے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ یہ امت عالمی ہے، ان کے نبی بھی عالمی ہے، ان کی کتاب بھی عالمی ہے، امت بھی عالمی ہے. یہ امت پورے عالم کے لیے ہے. جی ہاں، اس طرح اپنے مقام کے لیے ہے، امت بھی عالم کے لیے، نبی بھی عالم کے لیے، قرآن بھی عالم کے لیے. تو اس لیے اپنی نبی والی ذمہ داری لے کر عالم میں جانا یہ نبی کا اتباع ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ قریب اور دور دونوں تقاضوں پر ہم جائیں. اہل علم سے ابتدا میں 1 سال کہ وہ 1 سال لگا کر کام سے مناسبت پیدا کرتے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے زیادہ ہے کیا بتائیں اپنے کون تیار ہیں کتنے کی جماعتیں دینے کے لیے آپ حضرات تیار ہیں. ماشاء اللہ اللہ کا نے توفیق دی اور بہت بڑا مجمع اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے. اللہ کرے یہ مقصد پر ہم سب قائم ہو جائیں. اللہ نے سے توفیق. اب اس کے لیے بتائیں.
بتائیں بھائی بتائیں.